السلام علیکم ناظرین، دنیا سٹوری میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پر اسرار کالج قسط نمبر 2۔ گھر آتے ہی اس نے بے دلی سے بیگ ٹیبل پر رکھا اور سر پکڑے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہادیہ بیٹی پریشان کیوں ہو؟ دادی نے خوف زدہ بیٹی ہادیہ کو دیکھا۔ دادی وہ بس ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے، ہادیہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پریشان نہیں ہوں میری دادی جان۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی، یہاں میں آپ کے والدین کی طرف سے کچھ اہم معاملے پر گفتگو کرنے آئی ہوں۔ دادی نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آج آپ کی زینت آنٹی آئی تھیں، وہ اپنے بیٹے شموئیل کے لیے آپ کو مانگ رہی ہیں۔ بظاہر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ شموئیل بیٹا ایک خوبصورت، بصیرت، تعلیم یافتہ اور ذمہ دار بچہ ہے، لیکن اس کا فیصلہ آپ کرو گی۔ آپ کی اجازت سے ہی زینت کو جواب دیا جائے گا۔ دادی، آپ اور میرے والدین یہ بات جان لیں کہ آپ کے کسی فیصلے پر میں اف تک نہیں کروں گی اور ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا عہد کرتی ہوں۔ ہادیہ نے دادی کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے دھیرے سے کہا، اور دل ہی دل میں وہ مسکرائی۔ افسردہ موسم جو اس کی ذات پر چھایا تھا آہستہ آہستہ صاف ہونے لگا تھا۔ میرا بچہ، دادی نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زینت آنٹی اس کی تائی فرحت کی چھوٹی بہن تھی، جن کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا میکائیل جو کہ شادی شدہ تھا اور دوسرا بیٹا شموئیل۔ اچھا بیٹی، آج تمہارے تایا جان کے گھر قرآن خوانی کی تقریب ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دادی نے کہا تو ہادیہ نے سر ہلایا۔ ایک طرف بڑے کمرے میں سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مگن تھے تو دوسرے کمرے میں محفل نعت سجی تھی۔ تایا کی چھوٹی اور ہادیہ کی ہم عمر بیٹی مشال بھی ہادیہ کا ہاتھ کھینچتی محفل نعت والے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ہادیہ کی چھوٹی مروہ چچی کی بیٹی آرزو بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہی تھی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی کعبے اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے، عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، مبارک ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہادیہ بھی سر پہ دوپٹہ اوڑھے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھیں بند کیے غور سے سننے لگی۔ اچانک ہی اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا ہو۔ اس نے دھک سے آنکھیں کھولیں، منظر بدل چکا تھا۔ یہ تایا ابو کے گھر کا کمرہ تھا تو نہیں، یہ تو اندھیرے میں ڈوبا ایک عجیب و غریب کمرہ تھا، جس کے کارنر پر 2 کرسیاں پڑی تھیں اور ایک طرف ٹوٹی پھوٹی الماری تھی۔ ہادیہ گھبرا کر اٹھی۔ مم میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ امی، ابو، دادی، مشال وہ پاگلوں کی طرح اس بند اندھیرے زدہ کمرے میں چکر کاٹنے لگی اور زور زور سے چیخنے لگی، لیکن بے سود۔ اس اندھیرے کمرے میں اس کی آواز سننے کو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے ڈھہ گئی اور اپنے منہ کو ہاتھوں میں چبا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے ہاتھ دھیرے سے چہرے سے ہٹائے۔ منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ سامنے ہر ایک کو متوجہ پا کر وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہر کوئی حیرت سے کمرے کے درمیان بکھرے بالوں والی بیٹی ہادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ دادی، تائی، مروہ چچی، زینب آنٹی، امی، اشال آپی اور مشال اور باقی سبھی لوگ حیرت و پریشانی سے کمرے میں چیخ و پکار کرتے ہادیہ کو دیکھ رہے تھے، جو ابھی کچھ دیر پہلے پاگلوں کی طرح سر پیٹتی کمرے میں ہر چیز اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ تمہاری ثروت
بیٹی ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے؟ زینت بیگم نے ہادیہ کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی ثروت سے کہا، نہیں، پتہ نہیں کہ ہادیہ نے ایسا کیوں کیا، شاید کوئی مسئلہ ہے۔ ثروت نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ تمہاری بیٹی پاگل ہے، بیمار ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے وقت سے پہلے ہی اس لڑکی کی حقیقت سے آشنا کر دیا، ورنہ میں تو اپنے اکلوتے بیٹے شموئیل کو نہ جانے کس آگ میں دھکیلنے والی تھی۔ زینت بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ثروت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہادیہ کے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ہادیہ میری جان، تمہیں بخار ہے، ثروت بیگم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کو ہاتھ سے پکڑے گھر لے آئی۔ ان کا گھر قریب ہی تھا۔ ثروت بیگم کا ہاتھ تھامے اجڑے بالوں والی ہادیہ کو دیکھ کر کوئی کھلے دل سے مسکرایا تھا، شاید ہنسا تھا۔ ہادیہ کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھی ہے۔ اس نے گھر پہنچتے ہی امی کی طرف دیکھا۔ امی، میں نے کیا ہوا؟ تیز بخار میں کپکپاتی ہوئی اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا جو اسے گھر لے آئی تھی۔ کچھ نہیں کیا میری بیٹی، چلو یہ کمبل اوڑھ لو۔ ثروت بیگم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے لیے دوا لینے چلی گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہادیہ کو دیکھ کر ناشتہ کرتی ثروت بیگم اور دادی اس کی طرف لپکی۔ ہادیہ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ساری رات بخار میں تپتی رہی ہو اور اب کالج جا رہی ہو۔ ثروت بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں، ہادیہ نے کہا اور تیزی سے وین کی طرف بڑھی۔ ارے ہادیہ، تم کالج جا رہی ہو؟ مشال نے وین میں داخل ہوتی ہادیہ کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ مشال بھی چپ رہی۔ کالج میں بھی وہ سارا دن خاموش اور بجھی سی رہی۔ عاتقہ نے بارہا اس سے اس خاموشی کی وجہ پوچھنی چاہی، لیکن بے سود۔ آخری کلاس میم یشفا کی تھی۔ معلوم ہوا کہ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سو وہ 3 دن کی چھٹی پر کراچی گئی ہیں۔ ارے لیکن کل تو میم یشفا آئی تھی، عاتقہ نے حیرت سے کہا۔ نہیں یار، کل کلاس میں بھی نہیں آئی، اور ویسے بھی ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کالج میں نہیں آئی۔ کلاس کی لڑکی ہنا نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیاہ لباس میں سرخ لپسٹک لگائے، اونچی ہیل پہنے کل وہ یہاں کھڑی تھی اور انہوں نے مجھ سے بات بھی کی تھی۔ عاتقہ نے حیرت سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عاتقہ، کل وہ کالج نہیں آئی، اور ویسے بھی بھائی کے مرنے پر لال لپسٹک کون لگاتا ہے؟ ہنا نے غصے سے کہا۔ اور جہاں تک بات اونچی ہیل کی تو وہ کالج کی تاریخ میں نے میم یشفا کو کبھی بھی ہیل میں نہیں دیکھا، بلکہ وہ ہیل پہنتی ہی نہیں ہیں۔ ایک اور لڑکی بولی، ہادیہ بتاؤ انہیں۔ عاتقہ نے خاموشی کھڑی ہادیہ سے کہا۔ ہادیہ نے نظر اٹھا کر عاتقہ کو دیکھا اور خاموش رہی۔ عاتقہ، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اٹس اوکے، ہنا کی دوست نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھے کہا، اور انہیں خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ ہادیہ تمہاری یہ خاموشی میں برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ عاتقہ نے اس کے ہاتھ پکڑے نرمی سے کہا، میں نہیں جانتی اس خاموشی کی وجہ، ارد گرد ماحول کیا کہتا ہے کہ خاموش رہو۔ ہادیہ نے آہستگی سے جواب دیا، میتھ کی کلاس نہیں ہو رہی، چلو پھر چلتے ہیں گھر، وین بھی آنے والی ہے۔ عاتقہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشال بھی اپنی لاسٹ کلاس لے کر ان سے آ ملی۔ مشال، تم ہی بتاؤ یہ آج اس قدر افسردہ کیوں ہے؟ عاتقہ نے مشال سے پوچھا۔ شاید شمائل سے رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹنے کے سبب کچھ کہہ نہیں سکتی،
مثال نے کندھے اچکاتے ہوئے سرسری سا کہا اور گیٹ کے باہر دیکھنے لگی، جبکہ ہادیہ کے اندر یک دم چھانکنا سا ہوا، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، شاید اس کا دل، یا شاید امید، آس، مان، محبت، جو برسوں سے اس کے دل میں من چپکے سے پروان چڑھ رہی تھی، جس کا علم اس کی ذات کو بھی نہیں تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو